علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ آپ آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا، آپ آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا، میرے آقا اندھیرے کو اجالا کر دیا۔ انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، اکابرین جماعت اور فرزندان توحید و سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان نشست میں میری گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب زندگی۔ میرے دوستو، یہ ایک خوبصورت اور وسیع ترین موضوع ہے۔ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو اجاگر کرتا ہوں کہ آپ گھریلو زندگی کتنی شاندار بسر کرتے تھے، تو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انما احسنکم احسنکم اخلاقا لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ زوجہ کیا ہے؟ مرد و عورت کو ایک دوسرے سے ملا کر ان کے جنسی میلان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی معاشی اور معاشرتی کمی کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ رشتہ ایک دوسرے کا پردہ پوش اور ایک دوسرے کی زینت ہے۔ قرآن کریم کی بلاغت دیکھیے کہ ان سارے مطالب کو ایک ہی جملے میں بند کر دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میرے پیغمبر نے بحیثیت شوہر ساری کائنات کے لیے قانون بیان کر دیا۔ حدیث بخاری ہے ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، ان کے چہرے پہ تھپڑ نہ مارو۔ میں آج سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ میں اپنے پیغمبر کی گھریلو زندگی کے کس رخ کو بیان کروں، ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کروں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ میرے پیغمبر کھانے، پہننے اور مکان و ملاقات میں ہر بیوی کے ساتھ مساوی سلوک کیا کرتے تھے۔ عصر کے بعد ہر گھر جا کر ضرورت معلوم کرنا، مغرب کے بعد ایک مکان میں سب بیویوں کے ساتھ ملاقات کرنا، ازواج کی سہیلیوں کا خیال رکھنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا معمولات پیغمبر میں شامل تھا۔ میرے پیغمبر بحیثیت گھریلو سربراہ تنبیہ بھی کیا کرتے تھے، عبادت کی جانب راغب بھی کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ایقظ اہلا، میرے پیغمبر خود بھی عبادت پر کمر کس لیا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ آج کے اس طویل عنوان نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہے کہ میں گھریلو زندگی میں نبی کے نواسوں کا ذکر کروں، خدمت گزاروں کا ذکر کروں، دامادوں کا ذکر کروں، یا ربیبہ پر کی جانے والی شفقت کا ذکر کروں۔ ایک ہی جملے میں بات کو بند کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اب ذرا پڑوس میں آ جائیے تو میرے پیغمبر نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اوے لوگو، حضرت جبریل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکیدیں کی کہ مجھے لگا کہ وہ مال میں وارث بنیں گے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا
اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے، وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ۔ میرے پیغمبر نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو تو عیادت کر، اگر فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھ، اپنی عمارت کو پڑوسی کے مکان سے بلند نہ کر۔ آئیے میرے پیغمبر کی زندگی کی خوبصورتی پڑوسیوں کے ساتھ دیکھنے کے بعد آداب مہمانی اور میزبانی کی طرف نظر دوڑائیے تو آپ کو میرے پیغمبر ایک عمدہ مہمان اور بے مثال میزبان نظر آئیں گے۔ میرے پیغمبر نے آداب میزبانی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 دن تک مہمانی ہے اور اس کے بعد خرچ کیا جانے والا مال صدقہ ہے۔ جناب والا موضوع اپنے اندر بہت زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ گھریلو سربراہ سے چل کر پڑوسی کے ساتھ کیے جانے والے حسن سلوک تک اور خدمت گزاروں تک اور قیدیوں پر کیے جانے والے شفقت تک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بے مثال نمونہ ہے جسے قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے تعبیر کیا۔ میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد، وما علینا الا البلاغ۔